لفظوں کی سوگات ہے الفاظ ہند یہ، الفاظ کی برسات ہے الفاظ ہند یہ۔ معزز ناظرین و سامعین، آداب و سلام۔ ڈاکٹر محمد اظہر حیات آپ سے مخاطب ہے۔ تحقیقی و تنقیدی مضامین و مقالات کا مجموعہ ایک نئی بات نکل آئی ہے، کس بار آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ آج کی قسم میں سماعت فرمائیے وسط ہند کے اکبر ثانی حافظ ولایت اللہ حافظ۔ ناگپور میں اردو زبان و ادب کی تاریخ کے سرسری مطالعے سے ہی ہمیں ایسے نام مل جائیں گے جن کے علم و فضل کی بنیاد پر ہندوستان میں ناگپور کو پہچانا جاتا ہے۔ ان چند ہستیوں میں حافظ محمد ولایت اللہ کا نام نمایاں نظر آتا ہے۔ حافظ صاحب ہندوستان کے سابق نائب صدر اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس محمد ہدایت اللہ صاحب کے والد بزرگوار تھے۔ ان کے آبا و اجداد کا وطن بنارس تھا۔ حافظ صاحب کے والد کا نام محمد قدرت اللہ تھا۔ وہ زود گو شاعر، کثیر التصانیف اور با اثر شخصیت کے مالک تھے۔ 1857 میں پہلی جنگ آزادی کے زمانے میں قومی اور ملکی افراتفری کے سبب انہوں نے بنارس چھوڑ کر مدھیہ پردیش بھوپال کے پاس سیہور نامی شہر میں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ 1910 میں ان کا انتقال ہوا۔ اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کی وجہ سے قدرت اللہ ریاست بھوپال میں کئی اہم مناصب پر فائز ہوئے۔ جسٹس ہدایت اللہ اپنی خود نوشت سوانح مائی اون باسویل میں اپنے دادا کے متعلق تحریر کرتے ہیں، منشی قدرت نے خاندان کی علمی و ادبی روایات کو زندہ رکھا۔ وہ غضب کے لکھنے والے تھے اور ان کا قلم بڑا رواں قلم تھا۔ مجھے زیادہ نہیں معلوم کہ انہوں نے کتنی کتابیں لکھی، میں ان کی 2 درجن سے زائد کتابوں کے ناموں سے واقف ہوں۔ حافظ صاحب کے والد قدرت اللہ نے اپنی تصانیف کے نام بھی بہت معنی خیز رکھے تھے۔ چند نام ملاحظہ فرمائے: دیوان قدرت، تماشائے قدرت، گلزار قدرت، اظہار قدرت وغیرہ۔ انہوں نے آگرہ میں ایک مطبعہ آفتاب قدرت کے نام سے قائم کیا تھا۔ علاوہ ازیں انہوں نے قیصر شاہ اودھ اور اسٹامپ مینول آف بھوپال بھی تصنیف کی۔ ایک شاعر کی حیثیت سے بھی وہ معروف تھے۔ یہ 2 شعر ملاحظہ فرمائیے: میں نے کہا مرتا ہوں تجھ پر وہ لگا کہنے کے جھوٹ، میں نے کہا مرتا ہوں تجھ پر وہ لگا کہنے کے جھوٹ، جب تو ہم جانے دکھا دو ہم کو مر کے سامنے، جب وہیں میں مر گیا اس نے کہا سچا ہے تو، اس کا مرکز بنا دو میرے گھر کے سامنے۔ قدرت کے 4 بیٹے تھے: محمد عظمت اللہ، محمد ولایت اللہ، محمد حبیب اللہ، محمد اسد اللہ اور امال اللہ۔ محمد ولایت اللہ دوسرے نمبر کے فرزند تھے۔ وہ 4 دسمبر 1873 میں سیہور میں پیدا ہوئے۔ صرف 9 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن حفظ کر لیا۔ اسی وجہ سے ان کے نام کے ساتھ حافظ مشہور ہو گیا، جس سے ان کی غیر معمولی ذہانت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ابتدائی تعلیم سیہور میں حاصل کی، بعد ازاں جبل پور سے انٹرنس کے امتحان میں نمایاں کامیابی کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے محمڈن لاء اور اورینٹل کالج علی گڑھ میں داخلہ لیا۔ 1895 میں بی اے کا امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کیا۔ ایم اے او کالج میں حافظ صاحب کا زمانہ طالب علم ہی بڑا یادگار رہا۔ ایک طرف مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، بابا اردو مولوی عبدالحق وغیرہ جیسے باکمال حضرات ان کے ہم مکتب تھے، تو دوسری طرف سر سید احمد خان، مولانا الطاف حسین حالی، محسن الملک اور مولانا شبلی نعمانی جیسے قد آور شخصیات ابھی باقاعدہ حیات تھے۔ ان کے افکار خیالات سے پوری قوم متاثر ہو رہی تھی۔ حافظ ولایت اللہ کو بھی ان بزرگوں کی صحبت نصیب ہوئی، جس سے ان کے خیالات میں وسعت پیدا ہوئی اور فطری صلاحیتوں کو جلا ملی۔ 1895 میں بی اے امتیازی شان سے پاس کرنے کے بعد حافظ صاحب اپنے وطن بھوپال لوٹ آئے۔ وہ روزگار کی تلاش میں 1897 میں ممالک متوسط و برار کی طرف رخ کیا۔ یہاں پہلی تقرری چاندہ موجودہ چندرپور میں تحصیلدار کی حیثیت سے ہوئی۔ بعد ازاں ایڈیشنل کمشنر اور ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے عہدے پر فائز ہوئے۔
1929 में डिप्टी कमिश्नर की हैसियत से रिटायर्ड हुए और नागपुर को हमेशा के लिए अपना मस्कन बना लिया। हाफिज साहब ने सरकारी मुलाजिमत के फराइज नहायत हुस्न खूबी के साथ अंजाम दिए, जिसके सिले में हुकूमत ने उन्हें खान बहादुर, कैसर हिंद, ISO और बैच ऑफ सेंट जॉन्स एम्बुलेंस जैसे गिरा कद खिताबात से सरफराज किया। वो रिटायर होने के बाद भी 6 साल तक दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के रुकन भी रहे। हाफिज साहब की शादी भोपाल के एक मुअज़्ज़ज़ और मजहबी खानदान में हुई। उनकी बेगम का नाम मोहम्मदी बेगम था। वो भी सौम सलात की पाबंद थी। 31 जुलाई 1937 को उनका नागपुर में इंतकाल हुआ। हाफिज साहब ने फ़तह तारीख़ वफ़ात कहा, मेरे घर की थी रौनक जिसके दम से, बहारे ज़ीस थी जिसके कदम से, बनाया कुंज मरकज़ उसने मस्कन, मेरा दिल शक हुआ रंजो अलम से, किया मैंने रकम जब साल रहलत, दुआए मग़फ़िरत निकली कलम से, सरे इखलास से निकली ये तारीख़, इलाही बख्श दे अपने करम से। 1356 हिजरी, जो 1937 ईस्वी बनती है। हाफिज साहब के 3 बेटे और 1 बेटी। साहिबजादे बतूल बेगम सबसे बड़ी थी। बेटों में मोहम्मद इकरामुल्लाह, मोहम्मद अहमदुल्लाह और मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे। आखिरुज़्ज़िक्र हिदायतुल्लाह सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस के आला मनसब पर फाइज हो चुके थे। अलावा अजी आप हिंदुस्तान के नायब सदर के होने पर भी फाइज थे। 18 सितंबर 1992 को बम्बई में उनका इंतकाल हुआ। कहा जाता है कि उनकी वसीयत के मुताबिक उन्हें नजर आतिश कर दिया गया। हाफिज साहब के बड़े बेटे मोहम्मद इकरामुल्लाह तक़सीम हिंद के बाद पाकिस्तान चले गए। वहाँ वो कई अहम सरकारी ओहदों पर फाइज रहे। हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें हिलाल पाकिस्तान के आला एजाज से नवाजा था। उनका इंतकाल 12 सितंबर 1963 को रोम, इटली में हुआ। मोहम्मद अहमदुल्लाह हाफिज साहब के मंझले बेटे थे। आप भी हुकूमत हिंद के टेक्सटाइल कमिश्नर के ओहदे पर फायज थे। उनका इंतकाल 90 बरस की उम्र में 22 नवंबर 1990 को मुंबई में हुआ। हाफिज साहब खुश मिजाज, ज़रीफ तबीयत और बुज़ला संग थे। बेतकल्लुफ़ दोस्तों की महफिल में उनकी गुलफिशानी गुफ्तार सुनने के काबिल होती। उनकी ज़रीफ़ाना तबीयत का अंदाज़ा इस वाक़ये से लगाया जा सकता है कि उसके इसके रावी उस्ताद मोहतरम सैयद अब्दुल रहीम साहब मौजूद थे। वो फरमाते हैं कि एक शाम हाफिज साहब दोस्तों के साथ अपने मकान के सामने बाग में बैठे थे। एक शादीशुदा जोड़ा सामने की सड़क पर से गुजर रहा था। एक दोस्त ने हाफिज साहब की तरफ मानी फेर नजरों से देखा और कहा, हाफिज साहब आपको भी इस तरह जोड़े के साथ घूमना चाहिए। हाफिज साहब की रगे जराफत फड़क उठी। उन्होंने बर्जस्ता कहा, लोग कहेंगे क्या इसलिए ऐसी सूरत को 40 साल तक पर्दे में रखा था। तबीयत की शगुफ्तगी और बदला संजी का असर कलाम में भी नुमाया नजर आता है। सोजगदास के नाम से 1941 में एक मजमूए कलाम शाये हुआ। 330 सफ़हात पर मुहित इस मजमूए में गज़लें, नज़्में, क़सायद और क़तआत शामिल हैं। हाफिज विलायतुल्लाह की दूसरी तस्नीफ तामीर हयात अगस्त 1949 में शाये हुई। ये एक तवील नज़्म है जिसमें इस्लाही पहलू गालिब है। हाफिज साहब का मखसूस मैदान यूं तो नज्म गोई है। इसमें वो मदाहिया नज्मों से बादशाह कहे जा सकते हैं, लेकिन उर्दू के बेशतर शुरा की तरह उन्होंने भी शेर गोई की इब्तिदा गजल से ही की थी। सोज़ुगदाज में गजलियात के तहत 53 गजलें शामिल, सादगी, सलासत, नुजरत ख्याल और जिद्दत तखय्युल उनकी गजलों के नुमाया औसाफ हैं। मिसाल के तौर पर ये चंद अशार समाअत फरमाइए। इश्क कहता है मेरे नालों से, दिल लगी थी जो दिल लगा बैठे। दिल ये कहता है बार बार मेरा, कोई करता है इंतजार मेरा। गैर की इतनी कहाँ हिम्मत कि वो आए यहाँ, किस तरह हमको यकीन हो आपका ईमान था। नासिह को न समझा था कि कम जर को है ऐसा, क्या धूम मचाई है कि थोड़ी सी पिला दी। दुनिया की बेसिबाती और शहर खामोशा की वीरानी पर क्या ही बलीग तबसरा है। हजारों नाम आकर बसे शहर खामोशा में, मगर इस सरजमी की फिर भी वीरानी नहीं जाती। हयात बाद ममात की गुत्थी इस तरह सुलझाते हैं, मरना जिसे कहते हैं वो है जीस्त का आगाज, मिलती है बका सबको इसी राह पना में। हाफिज साहब सहल मुमतना में भी बड़ी कामयाब गजलें कही हैं। चंद अशार मुलाहजा फरमाइए। राह पर मुड़ के क्यों मुझे देखा, की मोहब्बत की इब्तिदा तूने,
نہیں پہلو میں جب قیام و قرار ہے خدا کیوں یہ دل دیا تم نے۔ اس بہر میں ایک حمدیہ غزل کے اشعار بھی دیکھیے، مجھ کو پیدا کیا خدا تم نے اور سب کچھ عطا کیا تم نے، دور پھینکا نہ بعد مردن بھی پاس اپنے بلا لیا تم نے۔ حافظ ولایت اللہ حافظ کا اصلی جوہر تو میدان ذرافت میں کھلتا ہے۔ اکبر الہ آبادی کے رنگ میں انہوں نے خوب کہا ہے۔ اکبر کا تتبع اور تقلید انہوں نے کچھ اس طرح کی کہ لوگ انہیں اکبر ثانی کہنے لگے۔ سوز و گداز میں مداحیات کا الگ عنوان قائم کیا گیا ہے، جس میں مختلف اور صداقت و محبت کے جذبے سے متاثر ہو کر خود احتسابی کرنا ہوتا ہے۔ در حقیقت حافظ صاحب کے کلام کی یہی خوبی انہیں اکبر ثانی بناتی ہے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ناگپور میں حافظ صاحب طنز و ظرافت کے نقش اول ہیں، اور اگر میں یہ کہوں کہ اب تک ان کا کوئی ثانی نہیں ہے تو شاید غلط بھی ہو۔ تذکیر و تانیث بزبان اردو اس زبان سے ایک نظم ملاحظہ ہو جس میں ظرافت کے علاوہ زبان پر حافظ صاحب کی گرفت کا اندازہ ہوتا ہے۔ نظم ملاحظہ فرمائیے، بہت پرلطف گو اردو زباں ہے، مذکر اور مؤنث کی ہے دقت، پریشاں کن ہے یہ تذکیر و تانیث، اگر ہر چیز کی دیکھو حقیقت، مصائب جمع کا صیغہ مذکر، مؤنث ہے مگر واحد مصیبت، غضب ہے خوف و خطر ہے مذکر، مؤنث ہے شجاعت اور ہمت، بہت ہے بد فگن ہے تیغ برا، ہوئی تانیث لیکن اس کی خدمت، حجاب و پردہ گھونگٹ اور برقع، مذکر ہے یہ کل سامان عورت، مؤنث ہے جناب شیخ کی ریش، ہو کچھ بھی اس کی مقدار و طوالت، مذکر ہو گیا گیسوئے جانا، ہوئی اس کی طوالت کی یہ عزت، دوپٹہ عورتوں کا ہے مذکر، مؤنث کیوں ہے دستار فضیلت، فراق و وصل ہیں دونوں مذکر، مؤنث ہے مگر باعث کی صحبت، ضروری تھا ہو چہرے کی صفائی، ابس ہے جوانوں سے شکایت، ضروری تھا ہو چہرے کی صفائی، ابس ہے نوجوان سے شکایت، ہوئی جب مونچھ اور داڑھی مؤنث، پھر کرنا پڑا دونوں کو رخصت۔ طنز و ظرافت کے میدان میں شیخ، وائز، محتسب، مولوی اور پنڈت وغیرہ کی ظاہری داری اور ریاکاری شعرا کا محبوب موضوع رہا ہے۔ حافظ صاحب نے بھی ان حضرات کو خوب نشانہ بنایا۔ چند اشعار ملاحظہ ہو، شیخ کی عادت ہوئی اتنی خراب، ان کو زمزم بھی کشیدہ چاہیے، جناب شیخ نے مسلم کی بیماری نہ پہچانی، کم خالی ہے اور وہ دے رہے ہیں قوت روحانی، شیخ نے جب سگار سلگایا دل ہو گیا میرا گھر بھگ سے، شیخ نے جب سگار سلگایا دل ہو گیا میرا گھر بھگ سے، نامی داڑھی کے پاس یہ ماچس، ریش اڑ جائے گی کبھی بھگ سے، معاشرے میں چندہ اور غیر ضروری کمیٹیاں ہر دور میں پریشانی کا باعث رہے ہیں۔ اس نازک مسئلے پر حافظ صاحب کی کوئی پیشانی ملاحظہ ہو، صرف ان کا حساب ہے غائب، لسٹ چندوں کی چند روزہ ہے، بعد میں وہ کتاب ہے غائب، سخت مشکل حساب میں ہے یہ کہ وہاں بے حساب ہے غائب۔ اس طرح حافظ صاحب کے کلام میں طنز و مزاح کی بے شمار مثالیں موجود ہیں، مگر یہ طنز و مزاح محض دل لگی کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان کے ذریعے وہ دعوت فکر دیتے ہیں۔ حافظ صاحب نے 12 نومبر 1949 کو رحلت فرمائی، اس وقت ان کی عمر 76 برس تھی۔ جری پٹا قبرستان ناگپور میں تدفین عمل میں آئی، بے دل نے تاریخ وفات نکالی، ہے مرد حضرت حافظ گراں بار، ادب کی محفلیں تھیں ان کے دم سے، ہوئے بے چین سب اپنے پرائے، جدائی ہے بزرگ محترم سے، بزرگوں کی گئی آخر نشانی، جہاں خالی ہوا اہل قلم سے، دعا بے دل کی ہے یہ بہتر تاریخ، الہی بخش دے ان کو کرم سے۔ 1369 ہجری۔ آخر میں حافظ صاحب کی غیر مطبوعہ نظم درج کی جا رہی ہے جو ہمیں ان کے نواسے مرحوم الطاف اللہ کی وساطت سے دستیاب ہوئی۔ نظم کے آخر میں 4 فروری 1948 درج، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ گاندھی جی کی شہادت کے بعد یہ اولین نظموں میں سے ایک ہے۔ مہاتما گاندھی کی وفات پر نوحہ غم، ایک ہزاروں نہ صد دہشت، ایک ہزاروں نہ صد و ہشت و چہل سن عیسوی، 30 ماہ جنوری تھی شام روز جمعہ کی،
امن کی آغوش میں دہلی تھی مسئلہ صاف تھا، ملک کی قسمت پہ ایک بے ابر کی بجلی گری، ایک ہستی رحمت حق سے تھی ملک ہند میں، جس نے بھولے سے نہ انسان کو دیا تھا تو کبھی، جس کے دل میں جذبہ نفرت نہ آیا ایک دن، جس نے الفت اور محبت سے یہ دنیا فتح کی، سیم و زر دولت حکومت ایسی سب باتیں ہیں، شان و شوقت اور راحت سے جسے رغبت نہ تھی، حق پرستی اس کا مذہب، صلح کل اس کا شعار، وہ تھا محبوب جہاں سب کی محبت اس کو تھی، وقت اس کی زندگی تھی سب کی خدمت کے لیے، دوسروں کے غم میں اپنے غم کی گنجائش نہ تھی، حملہ کر کے ایک ظالم نے کیا اس کو تمام، آج تک ایسی نہ دنیا میں ہوئی محسن خوشی، پاک آزادی دیا ہندوستان نے یہ سلا، 6 مہینے میں ہوا نیکی کا بدلہ یہ بدی، صفحے عالم پہ چھائی ہر طرف کالی گھٹا، اشک کے بدلے تھی سیلے خون کی آنکھوں سے جھڑی، ہو گئے افسائے عالم غرق گہرے سوگ میں، چشم انسان نے نہ دیکھی آج تک ایسی غمی، ہر طرف دنیا میں ماتم عام ہے اس کے لیے، زندگی جیسی تھی اس کی موت بھی ویسی ہوئی، یوں تو مرنا ہے مقرر ایک دن سب کے لیے، تھی الہی موت یہ کیسی کہ دنیا ہل گئی، قول سادی ہے نہیں مرتا ہے مرد نیک نام، ایک نمونہ ہوتی ہے دنیا کو اس کی زندگی، روح گاندھی کی رہے گی ملک پر سایہ فگن، بعد مردن بھی نہ ہوگی اس کی الفت میں کمی، آرزو تھی اس کی مٹ جائے تمام تفرقے، فی الحقیقت تا دم آخر یہی کوشش رہی، مرنا جینا سب خدا کے ہاتھ ہے اے دوستوں، اس کی دنیا کے جانے سے ادھوری رہ گئی، کیا کیا سب کے لیے اس نے بہت اچھا کیا، اس کے احسانات کو دنیا نہ بھولے گی کبھی، اب ہمارا فرض ہے اس کام کو پورا کریں، روح کو اس کی خوشی ہو اور سب کی بہتری، 4 فروری 1948۔ بہت بہت شکریہ، پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ، اللہ حافظ۔